جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حقیقت سے ایک انسان کو اپنا گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنا علاقہ، اپنا گراں، اپنا گاؤں بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنی برادری چاہے بلادری ہو پیاری ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑے، اپنا پسندیدہ ماحول چھوڑے، اپنے علاقے کو اور اپنی جگہوں کو چھوڑے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نا، جس میں ایک بہت بڑی وجہ شادی ہے، اسی طرح کاروبار ہیں، بزنس ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پیار اس بندے پہ آتا ہے جو اس کے دین کے لیے، جو اس کی ذات کے لیے، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے گھر سے بے گھر ہو، خالی نہیں رہتا۔ اپنے گھر سے اچھا گھر، اپنے گھر سے اچھے کھانے اور اپنے گھر سے زیادہ خوشحالیاں ملتی ہیں۔ لوگ نہ جانے اس پہ کیوں رحم کھائیں، اس کے پاس تو وہ ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی کے آخری دم تک اپنے راستے میں نکلنے اور کھپنے والے بنا دے۔ ہم حقیقت میں اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج صبح ہماری پاکستان کے ایڈمن کا ایک میسج جو آیا اس نے مجھے بھی رلا دیا، میں رو پڑی، یقین کرے میں روئی۔ انہوں نے کچھ ایسے گریٹیٹیوڈ کے جملے لکھے، کلاس لے رہی تھی تو اس میں کوئی بات ایسی آئی، آپ میری دعاؤں کی قبولیت ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اقبال کو پڑھنے کا شوق تھا اور اب میں وہ چیزیں پڑھ رہی ہوں، اور ساتھ انہوں نے ایک میسج چھوڑا ہوا تھا کہ ایک نئی جگہ سے، ایک نئے اسکول جس کے لیے جسٹ پیپل کین ڈریم، ادھر سے ریکویسٹ آئی ہے، یعنی دورہ قرآن رمضان کا چل رہا ہے نا، وہ کہتے نہیں اب ہمیں اگلے پورے سال کے لیے کمٹ کریں آپ۔ تو پھر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ اکثر کہتی ہیں 2018 اور 19 2 سال کے روزے ہم نے پاکستان کے گرم ترین علاقے میں رکھے، جوہر آباد اور خوشاب۔ 2018 کے فروری سے پہلے میں نے جوہر آباد میں پاؤں نہیں رکھا تھا، اور جنوری سے پہلے کہہ لیں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ ہے کدھر، پاکستان میں یا انڈیا میں، نہیں تھا پتا، واللہ ہی نہیں پتا تھا۔ لیکن شاید 8 فروری کو پہلا درس ایک دن کے لیے ہم گئے، اور اس کے بعد پھر واپسی پہ اللہ نے رستے ہی ایسے بنا دیے۔ مجھے آج بھی وہ اپنے بیڈ روم کا کونا یاد آتا ہے، میں وہاں بیٹھی تھی اور فون پہ اور جو بھی ہمارے میڈیم سے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر اس سال کا دورہ قرآن جوہر آباد میں ہو جائے، باہر مائنس آئی تھنک سو کہ میں بھول رہی ہوں -14 تھا اس دن، جس دن ہم نے جوہر آباد کا دورہ قرآن، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ہاں کر دی، اوکے کر دیا تھا۔ اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ بس مجھے آپ کے اور سر کے بارے میں اتنا ہی ڈر ہے۔ جب سے میں امریکہ گئی اس کے بعد کوئی ایک رمضان پاکستان میں نہیں گزارا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ادھر 50+ ٹیمپریچر ہوگا، اور ایک سیکنڈ نہیں لگا یس کرنے میں، اور ہم گئے۔ وہ بیچارے جو کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے لیے وہ سب کیا ہوا تھا، نہ ان کو گرمی لگتی نہ سردی لگتی، ہمارے لیے وہ ہر کوشش کرتے ہیں۔ اور مجھے بھی اندر دل سے خوف تھا آپ کے سر کا، مجھے اپنا کوئی نہیں تھا، ہم تو رف اینڈ ٹف ہیں، پاکستانی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا بہت ڈر تھا مجھے۔ لیکن اللہ کا شکر ایسے رہے جیسے ناروے کے -14 میں رہتے تھے، اتنے ہی ٹھنڈے رہے، ادھر بھی رہے۔ لیکن میں آج کے میسج اور جو کچھ موومنٹس البرکہ کی جو آپ کو اکثر سنا دیتی ہوں میں کبھی کبھی، صرف اس لیے کہ اگر 2-2.5 مہینے ہم 2.5 ماہ رہے ہوں گے 18 میں، پھر اگلے سال پھر انہوں نے خوشاب بالکل 15 منٹ کے فاصلے پہ وہاں رکھوا دیا، تو اگلے سال بھی شاید ہم 1-1.5 ماہ رہے ہیں۔ اگر میں اتنا سا رہ کر وہاں سے آ گئی اور اللہ نے وہاں اتنے پیارے ساتھی دے دیے کہ جہاں سے مجھے ہمیشہ خوشخبریاں ملتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میں جم آؤں، میں خوشی سے آؤں۔ میں آپ کے بس 1 مہینے کے لیے آئی بالفرض، آپ لوگ آ رہے ہیں، اور اگر میرے جانے کے بعد آپ جتنے آ رہے ہیں اس سے اور بھی قرآن سے جڑ جائیں تو کیا مجھے مراغمن کثیرہ نہیں ملی؟ لوگ کہتے ہیں آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں، آپ کدھر کرتے ہیں، بچے کدھر چھوڑتے ہیں، فلاں کیا کرتے ہیں؟ بھئی یہ کچھ سوال ہے کرنے والے؟ اللہ آپ کو شاہی دے تو آپ فقیری کی باتیں کریں گے، اور جدھر جاتے ہیں ادھر گھر، جدھر جاتے ہیں ادھر گاڑیاں، جدھر جاتے ہیں ادھر پیار۔ اپنے گھر میں بھانڈے دھونے پڑتے ہیں، باہر تو وہ بھی نہیں دھونے پڑتے۔ مجھے پوچھا میرے پیاروں میں سے کسی نے، پپو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے آپ اپنے گھر میں ہیں کہ کسی اور میں ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جی جہاں برتن دھونے پڑے وہ میرا اپنا گھر ہوتا ہے، باقی مجھے کوئی نہیں جانے دیتا۔ تو ایک دفعہ بھائی کا بچہ وہ کہتا ہے پپو آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے کہا میرا ایک گھر امریکہ میں ہے، میرا ایک گھر لندن میں ہے، میرا ایک گھر پیرس میں ہے۔ کہتا ہے پپو پھر انکل تو بہت امیر ہے، پپو آپ کی گاڑیاں کتنی ہیں؟ پھر میں نے بتا دیا، میں کہا ہم دنیا کے جس ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ پپو انکل کیا کرتے ہیں؟ انکل ہجرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اور میں صرف اس درجے پہ دین کو لے لینا، اللہ کے ان وعدوں پہ اعتبار کر، ہم گھروں سے نہیں نکل آتے، ہمیں بچے یاد آ رہے ہیں،
ہماری زندگیاں ان ناکردہ جکڑ بندیوں کا شکار ہو گئی ہیں، اس لیے آج اسلام مغلوب ہے، اور اتنے مجبور، ایسے لگتا ہے ظلم کر دیا کسی عورت کو آپ قرآن کے لیے بلا رہے ہیں، وہ بھی ادھر، ہم بھی ادھر، گھر بھی ادھر، گھر والے بھی ادھر، اللہ سلامت رکھے، لیکن ہم الٹے جوتے پہن کر گھن چکر بنے ہوئے، اور پھر روتے ہیں کہ اسلام غالب نہیں، اور ہماری جو کہانی ہے وہ ہم سے کوئی ہمارے دکھ تو سنے۔ اور جو ٹھنڈک ہے اس کام کی، کیا سینے کے اندر اے سی چلے ہوں اور کیا ٹھنڈک ہو، یہ موت ہی بڑی پیاری ہے کہ اللہ تیرے لیے جئیں گے، تیرے لیے مرنا ہے، اپنے ہی رستوں میں کپا دینا اور آخری دن تک یہ کام لینا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کو، بندے کو جو چیز پیاری ہوتی ہے وہ اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے نا بچوں کی شادی پہ لاکھوں خرچ، اس کو پوچھے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے یہ دن دکھایا ہے، بڑی خوشی سے یہ وقت آیا ہے۔ گھر بنانے والا کوئی رو رہا ہوتا ہے کہ ہائے میرے اتنے کروڑ لگ گئے، وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے چھت لی۔ تو دین والا اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا لوگ اپنے بچوں کی شادیوں پہ خرچ کر کے خوش ہوں، جو آپ اللہ کے رستے میں اپنے زیور سونا چاندی دے کے خوش ہوں اور اپنے گھر دیں؟ اللہ تو نے وہ وقت تو دکھایا، تیرا شکر ہے۔ کوئی کہتے ہائے بچے کی شادی ہو گئی 100 تولے دینا پڑ جانا، نہیں 100 نہیں، آپ کہتے 100 کے اوپر 10 ڈال کے اور نہ دے دو۔ جس چیز کو اپنا بچہ بنا، اور اپنے دین کو اپنا بچہ بنا لیں، اکلوتا بچہ بنا کر جس نے دین کو لیا، یجد فی الارض مراغما کثیرا۔ صحابہ کی یہ نیکی تھی، ہم پتہ نہیں ان کی کون سی تہجدیں اور ان کی کون سی تسبیح نمازوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے۔ کل کا جملہ آج بھی یاد کرے کہ غیر مسلم آپ کی عبادات کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔